اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین اکرام، آسٹرالوجرز جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر ایک ابہام پیدا کر رہے ہیں اور ہیجان کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک آسٹرالوجر یوں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ جو 8 اپریل کا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، سب کے سب لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے اور سب کے لیے پریشانی کی سچویشن بننے جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری مشینریز اور ساری کی ساری دنیا کے لیے یہ ٹف ٹائم ہے، خصوصاً سکالرز کے لیے اور سولجرز کے لیے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تمام افراد کے لیے ہارڈ شپز ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ اب ٹلے گی نہیں۔ سورج گرہن کے فوراً بعد یا عید کے فوراً بعد ایک مہم چلے گی ایران کے اندر۔ ایران کے الائز جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ایران مذہب کے نام پر ایک کمپین شروع کرے گا، فتویٰ بھی دیا جائے گا، اور ایران ان قریب جنگ میں کودنے جا رہا ہے، اور اس کے الائز بھی۔ چاند گرہن اور سورج گرہن سے پہلے بھی اس کے ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور لگنے کے بعد بھی اس کے بہت برے ایفیکٹس جو ہیں نا وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ 8 اپریل کے سورج گرہن سے لگ رہا ہے کہ سبھی لوگ اکٹھے ہو کر اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ اسرائیل اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر الٹا دے گا، چاہے وہ اپنی بچیوں کو ذبح کر کے یا مسجد اقصی شریف کو ہاتھ لگا کر شہید کرنے کے لیے۔ پوری امت مسلمہ اس پر ٹوٹ پڑے گی۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کتنے دنوں سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں کہ یہ تصور دین اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے دوران لمبی نماز ادا فرمائی، جو بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن لگنے سے پہلے اثرات اس کے آتے ہیں دنیا پر، یا سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے کے بعد اس کے گندے، اس کے برے، اس کے منحوس اثرات جو ہیں وہ دنیا پر آتے ہیں۔ اگر کوئی ذرا بھی شائبہ ہوتا 1% بھی، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم یوں ضروری احتیاط جو ہیں وہ تدبیر جو ہے وہ ضرور کرو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ لیکن کہیں بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو میں تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ دنیا کے اندر جو تاریخ میں آتا ہے نا، جو سب سے بڑا یا سب سے بڑے جو سورج گرہن لگے ہیں، ان میں سے ایک سورج گرہن اس دن لگا تھا جس دن اللہ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا تھا، جب دشمنوں نے، ظالموں نے، یزیدیوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام نبی پاک علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام علی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین، اور سنیوں کی آنکھوں کی روشنی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کے اور آپ کے رفقا کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر نیزے کے اوپر بلند کر دیے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ صحیح سند سے جو احادیث مبارکہ اور روایات آئی ہیں اور کثرت سے آئی ہیں، وہ یہ تھیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پکا ہی سورج گرہن لگ گیا تھا، سورج بالکل چھپ گیا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے ہمارے اوپر اس دن خون کی بارش ہو رہی تھی۔
ہمارے جتنے برتن تھے، گڑھے تھے وہ سارے کے سارے جو ہم نے باہر رکھے ہوئے تھے، وہ بارش پڑی تو جب صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ خون ہی خون تھا ان کے اندر۔ یعنی اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے غصے کا اظہار ہوا۔ آسمان جو ہے وہ سارا کا سارا سرخ ہو گیا۔ دن کے وقت چلتے ہوئے تاروں کو لوگوں نے دیکھا، چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا دن کے وقت۔ تو آپ جناب جو کچھ دنیا کو ڈرا رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ تو نیزوں پر سے انہوں نے ڈر کر سر مبارک جو ہے نا وہ نیچے بھی نہیں کیے تھے، اور ابن زیاد کے دربار میں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک رکھا گیا تو وہ چھڑیاں مار رہا تھا، وہ مردود ہے، توہین کر رہا تھا آپ کی حسن پر بات کر رہا تھا، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی دنیا برباد نہیں ہوئی، کوئی دنیا تباہ نہیں ہوئی۔ جیسے آپ لوگ کہہ رہی ہیں جی وہ پلیٹیں درمیان سے ٹوٹ رہی ہیں، وہ امریکہ کی اتنی ریاستیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، ایسے زمین پھٹ جائے گی، ملک کے ملک نیچے گر جائیں گے۔ یار کیا کرتے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں سورج گرہن کے اندر؟ ٹھیک ہے، جب قیامت قریب آئے گی، بہت زیادہ جگہوں سے زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، شہر جو ہیں وہ زمین دوز ہو جائیں گے، اس میں کوئی نہیں، سمندر اوپر بڑھے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ غرق ہو جائیں، لیکن ان کا تعلق سورج گرہن سے نہیں ہے۔ جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی سورج گرہن لگ گیا ہے، ٹھیک، تو یہ آپ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی خوشی سے، کسی کے جانے سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے انتقال سے سورج گرہن کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہماری رہنمائی فرما دی ہے تو پھر دنیا کو ہیجان کی کیفیت میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی اعتبار نہ کرے۔ اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران جنگ میں کودنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ رشیا بھی جنگ میں کود جائے گا، افغانستان بھی ایران کا ساتھ دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان اور ایران یہ دونوں انتہا پر کھڑے ہیں۔ ایران واحد ملک ہے جو کٹر قسم کا شیعہ ہے، بلکہ شیعیت کہیں کہ اس زمانے میں چل رہی ہے تو ایران کی طرف سے چل رہی ہے، اور دوسری طرف افغانستان ہے تو وہ بھی اینڈ پر کھڑا ہے، یعنی کٹر قسم کا سنی ہے۔ تو ان دونوں کا کسی مقام پر اتحاد ہو جانا یہی نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات کہ مسلم امہ کود پڑے، کون کون سے ممالک ہیں؟ اب آپ جانیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ماشاءاللہ پاکستان، اس کی فوج اپنے نوجوانوں کو لڑنے کی اجازت دے گی؟ فوج وہ تو کہاں کی بات ہے۔ اگر لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے فلسطین جانا چاہیں تو مجھے تو ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے ان حالات کے اندر کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہمیں جانے کی اجازت دے۔ تو ایران کے ساتھ کون ساتھ دے گا؟ دعا میری یہی ہے کہ اللہ کرے تمام امت مسلمہ متحد ہو جائیں، چلیں زیادہ نہیں تو 5-6 ممالک اگر متحد ہو جائیں، صرف دھمکی ہی لگا دیں اس بین الاقوامی غنڈے کو، اس اسرائیلی کو، تو الحمدللہ جنگ اب بھی رک سکتی ہے، اب بھی امن آ سکتا ہے، اب بھی سکون آ سکتا ہے۔ مسلم امت کے اندر کافی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بڑی قوت ہے اور بڑی پاور ہے، لیکن بے حس ہو چکے ہیں۔ انہیں کیا لگے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، یہ ممالک، مسلم ممالک کے یہ حکمران، ان کے سامنے اگر ساری کائنات کے مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے تو میرا خیال رات کا کھانا تو پھر بھی یہ کھا ہی لیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑ دے اور عوام کے اندر ہی الحمدللہ اتنی حیثیت پیدا ہو جائے کہ یہ ان کو کچھ منوا لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حالات اس طرح کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے جو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اور پھر ان لوگوں پر جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ یار گورنمنٹ سے ریلیٹڈ دنیا پر کیا سورج گرہن کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں؟ تو یہ گورنمنٹ کا کام کرنے والے ہیں، گورنمنٹ ملازمین ہیں، ان پر جو ہے نا وہ ٹف ٹائم آئے گا، ان کو تکلیف دینی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو
قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حاملہ عورتیں جو ہیں نا، ان کے بچے جو ہیں نا وہ گونگے بہرے پیدا ہوں گے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ نماز پڑھیں، کسوف کی نماز پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ جب کسوف ہوتا تھا تو سرکار مدینہ علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، اور یہ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ چاہیے کہ با جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، اگر نہ ہو سکے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں مرد بھی نماز کسوف ادا کریں اور عورتیں بھی نماز کسوف ادا کریں، اور جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، اور کبھی بھی اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ گمان نہ آنے دیں کہ میں حاملہ ہوں تو سورج گرہن کے اثرات جو ہیں میرے بچے پر پڑیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، عورتیں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ نماز کسوف پڑھ رہی تھی، تو سرکار فرما سکتے تھے جو عورتیں حاملہ ہیں وہ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں۔ اور یہ جو بچے جو ہیں نا، وہ کسی کی ناک کٹی ہوتی ہے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے، کسی کے کوئی نشان ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں جی یہ سورج گرہن کا اس پر جو ہے نا وہ اثر پڑا ہے، اس نے یوں ایسا کام کیا ہے، تو وہی کام جو ہے نا وہ اس کے بچے پر اس کا اثر پڑا ہے۔ اس کا دین اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کچھ بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ سورج گرہن لگنے سے کوئی زلزلے آ سکتے ہیں، نہ سورج گرہن لگنے سے کوئی پانی میں ابار آ سکتا ہے، نہ سورج گرہن لگنے سے کوئی کسوف ارض ہو سکتا ہے، یعنی زمین پھٹ سکتی ہے، شہروں کے شہر جو ہے نا ملیا میٹ ہو سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ نہ غربت آ سکتی ہے، نہ کسی پر امیری آ سکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بڑے بڑے تجزیہ نگار جو ہے نا وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو اتنے لوگوں پر جو ہے نا خوشحالی آ جائے گی، فلاں علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ غرق ہو جائیں گے، اس کا کوئی تعلق بھی سورج گرہن کے ساتھ یا چاند گرہن کے ساتھ نہیں ہے، نہ لگنے سے پہلے ہے اور نہ لگنے کے بعد ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس کی وجہ سے اتنے کروڑ لوگ مر جائیں گے، اور دنیا کے اندر سے جو ہے نا اسٹرالوجرز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے دنیا پر سے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ کیا سورج گرہن کے بارے میں جو خبریں دے رہے ہیں ان پر اثر نہیں آ سکتا؟ باقی لوگوں پر اگر آ سکتا ہے تو چاہیے کہ یہ جو تجزیہ نگار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جناب علم نجوم کے ماہر ہیں، ہم آسٹرونومی کے نظام کے جو ہے نا وہ مہارت حاصل رکھنے والے، ہمیں پتہ ہے فلاں برج پر کیا ہو رہا ہے، فلاں برج پر کیا ستارے پر کیا چل رہا ہے، کیا فلاں سیارے پر کیا چل رہا ہے، تو چاہیے کہ ان کو بھی تو موت آئے نا، یہ بھی تو دنیا سے خاتمہ ہو جائے نا ان کا، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سکون کی زندگی حاصل کریں۔ ٹھیک